الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة وقال النبي صلى الله عليه وسلم تسحروا فإن في السحور بركة وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على المتسحرين آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين میرا واجب الاحترام عزیز سامعین حضرات، اللہ جل شانہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے، یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے۔ روزوں کی فرضیت کا مقصد ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم لوگ متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے ارشاد فرمایا ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جنس اور انس کو، جنات کو اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ اور پھر اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، بے شک اللہ سبحانہ و تعالی نے ایمان والوں سے خرید لیا ہے ان کی جانوں کو، وَأَمْوَالَهُمْ، اور ان کے مالوں کو، بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، جنت کے بدلہ میں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ تسحروا فإن فی السحور برکہ، تم سحری کا اہتمام کیا کرو، کھایا کرو، کیونکہ اللہ جل شانہ نے
سحری کے کھانے میں برکت رکھی ہے۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا ہے کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی المتسحرین، کہ اللہ اور اللہ کے فرشتے سحری کھانے والوں پر رحمت بھیجتے ہیں۔ یہ قرآن کریم کی آیات اور احادیث مبارکہ جو میں نے خطبے میں آپ حضرات کے سامنے ابتدا ہی میں تلاوت کی تھی، ان کا ترجمہ ہے، جن سے ماہ رمضان کی اہمیت معلوم ہوتی ہے، سحری کی اہمیت معلوم ہوتی ہے، اور دنیا میں آنے کا مقصد واضح ہوتا ہے، اور اللہ کی منشا کے مطابق زندگی گزارنے میں جنت کا حقدار ہونا معلوم ہوتا ہے۔ یہ ماہ رمضان اسلامی مہینوں میں اس کا 9ویں نمبر پر شمار ہوتا ہے، اور اس مہینے کو بعض بزرگوں نے 12 مہینوں کا قلب قرار دیا ہے، دل قرار دیا ہے، کہ اگر ماہ رمضان تمہارا اچھا گزر گیا، نیکی اور تقوی میں گزر گیا، تراویح نمازوں کا اہتمام اور روزوں کے ساتھ گزر گیا، تو اللہ رب العزت پورے سال کو اچھا گزار دیتے ہیں اور اچھا بنا دیتے ہیں۔ اور اگر یہ ماہ رمضان تمہارا برا گزرا، نیکی کے بغیر، تقوی کے بغیر، عبادات کے بغیر، سحری کے بغیر، افطاری کے بغیر، روزوں کے بغیر، نماز تراویح کے بغیر، تو پھر پورا سال تمہارا برا گزرے گا۔ اس لیے میرے نبی نے فرمایا الصیام جنہ، روزہ ڈھال ہے اس انسان اور جہنم کے درمیان، روزہ ڈھال ہے مصائب، پریشانیاں اور غم اور اس انسان کے درمیان، کہ روزے رکھنے والا سے اللہ رب العزت مصائب، پریشانیاں اور غموں کو دور کر دیتے ہیں، اور روزے کا اہتمام کرنے والے کے لیے روزہ اس روزے دار اور اس کے گناہوں کے درمیان ڈھال بن کر کھڑا ہو جاتا ہے، جس سے گناہ کر نہیں سکتا۔ روزہ ڈھال ہے شیطانی وساوس، شیطانی مکر، شیطانی چال، شیطانی کام، شیطانی دغوں کے درمیان اور اس انسان کے درمیان یہ روزہ آ جاتا ہے، جس سے شیطانی کاموں سے یہ بچا رہتا ہے۔ تو یہ روزہ ماہ رمضان میں تم پر فرض کیا گیا۔ اللہ رب العزت نے اس مہینے میں جو روزے فرض فرمائے ہیں، تو وہ مہینہ ایسا تھا جو سخت گرمی کا تھا، شدت کا تھا۔ اس مہینے کا نام رمضان رکھا گیا۔ رمضان میم کے زبر کے ساتھ ہے، ہم لوگ جو پڑھتے ہیں رمضان، یہ غلط ہے۔ رمضان اصل لفظ ہے، اور رمضان کا معنی جلا دینا، جھلسا دینا، شدت، تیزی، یہ اس کے معنی آتے ہیں۔ تو جس مہینے میں رمضان آیا تو اس مہینے کے اندر گرمی تھی اور گرمی کی شدت تھی، تو اس مناسبت سے اس کا نام رمضان رکھ دیا گیا۔
لہٰذا جو شخص پیاسا ہو اور پیاس کی بنا پر لمبے لمبے سانس لے رہا ہو، اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے رامیزت طائر، کہ لمبی لمبی اڑان بھرنے والا پرندہ، لمبی لمبی سانس لینے والا پرندے کے لیے بطور مثل کے رامیزت طائر کا لفظ استعمال ہوتا ہے، کہ جو پیاس کی شدت کی بنا پر، گرمی کی شدت کی بنا پر لمبی لمبی اڑان بھرتا ہے۔ تو اسی طرح گرمی کے مہینے میں گرمی کی شدت کی بنا پر جب کسی شخص کو پیاس لگتی ہے تو پیاس کی بنا پر وہ لمبے لمبے سانس لیتا ہے اور آہیں بھرتا ہے، تو اس مناسبت سے اس کا نام رمضان رکھ دیا گیا۔ اور اسی طرح پر جب حضرت مریم علیہ السلام کے وجود سے میرے رب نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا فرمایا، لوگ آئے اور آ کر سوال کیا، اے مریم تو یہ بچہ کہاں سے لے کر آ گئی؟ اس وقت حضرت مریم علیہ السلام نے فرمایا تھا، انی نذرت للرحمن صائما، کہ میں نے اللہ کے لیے، رحمان کے لیے اشارے سے فرمایا کہ میں روزہ رکھا ہے۔ یہاں پر جو یہ صام کا لفظ آ رہا ہے، یہاں پر اس کا معنی رکنا ہے، ٹھہر جانا ہے۔ تو صام، تو روزے کے لیے لفظ صام آیا، اور مہینے کے لیے لفظ رمضان آیا۔ تو وہ بھوک پیاسے سے، روزے سے نہیں تھی، کہ میں نے بولنے کے اعتبار سے اپنے آپ کو روک لیا ہے رحمان کے لیے، تو اس کے لیے رک جانا، ٹھہر جانے کے لیے بھی لفظ صائم کا استعمال ہوتا ہے، صائم کا استعمال ہوتا ہے۔ اسی طرح عرب جنگوں کے لیے اپنے گھوڑوں کو تیار کیا کرتے تھے، اور ان کو گرمی کے اندر پانی نہ دیا کرتے تھے، دانہ نہ دیا کرتے تھے، اور گھاس اور چارہ نہ ڈالا کرتے تھے، ان کی مشق کرائی جاتی تھی، تاکہ جب یہ گھوڑے، یہ جانور اللہ کے راستے میں جب جہاد کریں، جب جنگ کرے، لوگوں سے میدان میں یہ نکلیں، تو انہیں بھوک نہ ستائے، یہ برداشت کرنے والے بن جائے، انہیں پیاس نہ ستائے، یہ پیاس کو برداشت کرنے والے بن جائیں۔ تو یہ چونکہ دانہ ڈالنے سے، گھاس ڈالنے سے، پانی پلانے سے، گرمی کے موسم میں، مہینے میں، گرمی کی شدت میں اپنے گھوڑوں کی مشق کرایا کرتے تھے، اور انہیں روکا رکھتے تھے کھانے پینے سے، دانے سے اور پانی سے۔ اس لیے اس کے لیے لفظ عربی میں جو عرب استعمال کرتے، صائم کا استعمال کرتے۔ تو صائم کا لفظ ہے رک جانا، ٹھہر جانا، یہ اس کا معنی ہے۔ تو شریعت کی اصطلاح میں صائم کہتے ہیں صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک اپنے آپ کو کھانے پینے سے اور بیوی کے ساتھ جماع کرنے سے روکے رکھنا، اس کے لیے لفظ صائم کا استعمال ہوتا ہے، صائم کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ لیکن یہ ماہ رمضان میں جو روزے رکھنے والے ہیں، صرف روزہ اس بات کو نہ سمجھیں کہ ہم نے اپنے آپ کو بھوکا رکھ لیا تو میں روزہ پورا ہو گیا، پیاسا رکھ لیا میرا روزہ پورا ہو گیا، میں نے نمازیں پڑھ لی میرا روزہ پورا ہو گیا، میں نے تراویح پڑھ لی، میں نے ماہ رمضان کی کامل برکتیں حاصل کر لی۔ نہیں، یہ آپ کے لیے ظاہر ہے، جو آپ کا جسم ظاہر کر رہا ہے کہ آپ تراویح پڑھ رہے ہیں، آپ نمازیں پڑھ رہے ہیں، آپ ظاہر کر رہے ہیں، کھانے پینے سے رک کر اور اپنی بیوی سے اپنی نفسانی خواہشات کو دور رکھنے کے اعتبار سے اپنے جسم کو یہ ظاہر کر رہے ہیں کہ میں روزے سے ہوں۔ یہ آپ کے جسم کی ظاہر ہے جو اس بات کی وضاحت کر رہا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جس طرح آپ کے ظاہر کا یہ روزہ ہے اور آپ پوری اس کی رعایت رکھ کر نماز تراویح کا اہتمام کر
نمازوں کا اہتمام کر کر، بھوکا پیاسا رکھ کر، اپنی نفسانی جائز خواہشات سے بھی اپنے آپ کو دور رکھ کر جس طرح روزہ رکھنے کا، روزے دار ہونے کا ثبوت دے رہے ہیں، اسی طرح آپ اپنے باطن کو بھی اس چیز میں ڈھالیں کہ آپ کا باطن پوری طرح اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے، اللہ کے ساتھ جڑ جائے۔ اس لیے روزے کے اندر ریا نہیں ہے، دکھلاوا نہیں ہے، کیونکہ جب آپ وضو کر رہے ہیں، آپ غسل کر رہے ہیں، آپ جو ہے کلی کر رہے ہیں، کسی کو کیا معلوم اگر آپ ایک گھونٹ اپنے حلق سے نیچے بھی اتار لیں، لیکن آپ اپنے گھونٹ کو حلق سے نیچے اتارنے سے رک رہے ہیں، یہ اللہ کے خوف کی بنا پر رک رہے ہیں کہ لوگ دیکھیں یا نہ دیکھیں، لیکن جس کے لیے میں نے روزہ رکھا ہے وہ تو مجھے دیکھ رہا ہے، اس لیے آپ پانی نہیں پیتے، تو روزے کے اندر ریا نہیں ہے، یہ خالصتاً اللہ کے لیے ہے۔ اس لیے میرے نبی نے فرمایا کہ اللہ رب العزت یہ فرماتے ہیں کہ الصیام لی، کہ روزہ میرے لیے ہے، وَأَنَا أُجْزَىٰ بِهِ، اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ تو چونکہ روزہ دار روزہ صرف اور صرف اپنے رب کے لیے رکھتا ہے، تو اللہ اپنی شان کریمی کے مطابق اسے اس کی جزا اور بدلہ عطا فرماتے ہیں۔ آپ دنیا میں دیکھتے ہیں کوئی فقیر ہے، کوئی غریب ہے، جب اسے کوئی حاجت درپیش ہوتی ہے وہ اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے، جس کے سامنے ہاتھ پھیلایا جاتا ہے وہ اپنی حیثیت کے مطابق اسے عطا کرتا ہے۔ اگر اس کی حیثیت کم درجے کی ہے وہ 1 روپیہ، 5 روپے، 10 روپے دیتا ہے، اگر اس کی حیثیت ذرا اعلیٰ درجے کی ہے تو وہ اپنی توہین سمجھتا ہے، وہ 1000 کا نوٹ اسے پکڑا دیتا ہے۔ اور اگر وہی فقیر کسی بڑے بادشاہ کے پاس چلا جائے، سعودی ولی عہد کے پاس چلا جائے، تو ان کی جو فقیروں کو دینے کی جو ہے دینا جو ہوتا ہے وہ لاکھوں میں نہیں ہوتا، وہ ہزاروں میں نہیں ہوتا، یہاں تک سنا گیا ہے وہ کروڑوں کی صورت میں انہیں عطا کر دیتے ہیں، کیونکہ اس سے کم درجے کا دینا وہ اپنی توہین سمجھتے ہیں، اپنی شان کی توہین اور ناقدری سمجھتے ہیں کہ میں اگر اس سے کم دوں۔ آپ اندازہ کیجئے جس رب کے لیے آپ نمازیں پڑھ رہے ہیں، جس رب کے لیے آپ تراویح پڑھ رہے ہیں، جس رب کے لیے آپ روزے رکھ رہے ہیں، جس رب کے لیے آپ بھوکے پیاسے رہ رہے ہیں، کل قیامت کے دن جب اس رب کے دربار میں تم پیش ہوگے تو تم کیا یہ سمجھتے ہو کہ تمہارا رب جو ہے تمہیں تھوڑا سا دے کر راضی کر دے گا؟ نہیں، اللہ رب العزت کی شان کا مقابلہ یہ دنیا کے بادشاہ نہیں کر سکتے، یہ دنیا کے وزراء نہیں کر سکتے، یہ دنیا کے شہنشاہ نہیں کر سکتے، یہ دنیا کے امیر اور کبیر نہیں کر سکتے، یہ دنیا کا طاقتور، دولتمند، سرمایہ دار، مالدار طبقہ نہیں کر سکتے۔ اللہ رب العزت کی شان کا مقابلہ پوری کائنات نہیں کر سکتی، نہ زمینی مخلوق، نہ آسمانی مخلوق، نہ ہواؤں کی مخلوق، نہ چرند پرند، نہ جو ہے سمندری مخلوق، نہ زمین کے تہوں میں رہنے والے کیڑے مکوڑے، کوئی اللہ کی شان کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ تو اللہ جو اپنی شان کے مطابق اسے دیں گے وہ اللہ جانتا ہے، وہ کتنا دیں گے یہ ہمیں نہیں معلوم۔ اس لیے اللہ نے فرمایا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ فرشتے نہیں لکھ سکتے کہ اس کا بدلہ کیا ہوگا، یہ تو اللہ ہی جانے کہ اس کا بدلہ اسے کیا ملے گا۔ تو اللہ رب العزت نے 12 مہینوں میں آپ پر 1 مہینہ ماہ رمضان کا عطا فرمایا ہے۔ کہ کیوں عطا فرمایا ہے؟ یہ اس لیے فرمایا ہے کہ یہ میرے بندے سال بھر کے 11 مہینے اپنی تجارتوں میں لگے رہتے ہیں، اپنی دکانداری میں لگے رہتے ہیں، اپنی معیشت کو بنانے میں، سنوارنے میں لگے رہتے ہیں اور دنیا داری کے چکر میں پڑے رہتے ہیں۔ چلو میں ان کو ایک بطور تحفہ کے 1 ماہ رمضان دے دوں، اس ماہ رمضان کا تقدس کا خیال رکھ کر یہ شخص میرے قربتیں حاصل کر لے، میری رحمتیں حاصل کر لے، میری مغفرت حاصل کر لے، جہنم سے خلاصی حاصل کر لے، لہٰذا اس مہینے کی قدردانی کر کر یہ اپنے رب کو راضی کر لے۔ تو اللہ نے یہ 1 مہینہ دیا ہے، لیکن
ہم لوگوں کے لیے بدبختی ہو جاتی ہے کہ اس مہینے کے اندر بھی ہم لوگ اس مہینے کی ناقدری کرتے ہیں۔ نہ ہمارا وجود ماہ رمضان کے تقدس کا ثبوت دیتا ہے، نہ ہمارے کرتوت ماہ رمضان کے تقدس کا احترام کرتے ہیں، نہ ہی ہمارے اعمال بد شیطانی کام جو سال بھر چلے آ رہے تھے ان میں کوئی کمی نہیں آتی اور ماہ رمضان یوں ہی گزر جاتا ہے۔ یہ ہمارے لیے ہلاکت کا ذریعہ ہے۔ اس لیے جبریل امین علیہ السلام نے فرمایا تھا ہلاک ہو جائے وہ شخص جو ماہ رمضان کا مہینہ پائے اور اس میں اللہ کو راضی کر کر عبادت کر کر اپنی مغفرت نہ کرا سکے، تو یہ ہلاکت کی دعا کرنے والے جبریل امین علیہ السلام ہے کہ اے انسان، اے ابن آدم، تو نے 11 مہینے جو ہے تو اپنی دکانداری کے چکر میں پڑا رہا، تو اپنی تجارت میں پڑا رہا، تو اپنی دنیا داری میں پڑا رہا، تو اپنی معیشت کی فکر میں پڑا رہا۔ تیرے رب نے تجھے ایک سیزن دیا تھا ماہ رمضان کا، جو سیزن تھا نیکیوں کا، جو سیزن تھا رحمتوں کا، جو سیزن تھا مغفرت کا، جو سیزن تھا جہنم سے خلاصی کا۔ تو نے اس سیزن کی قدردانی نہ کی اور تو ہلاکت میں ڈوب گیا، ہلاکت میں پڑ گیا۔ تو اے میرے واجب الاحترام عزیز دوستو، یہ اللہ رب العزت نے جو ماہ رمضان عطا فرمایا ہے اس کا مقصد صرف اور صرف تمہیں متقی بنانا ہے تاکہ لعلکم تتقون، تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اور یہ ماہ رمضان کے روزے صرف تم پر ہی فرض نہیں کیے گئے، تم سے پہلے قوموں پر، امتوں پر بھی فرض کیے گئے۔ ہر نبی نے روزے رکھے ہیں، وہ الگ بات ہے کہ تسلسل کے ساتھ پورا ایک مہینہ جو اللہ نے تمہیں عطا فرمایا ہے اس کے لیے اللہ کی تمہارے اوپر شفقت ہے، کرم نوازی ہے۔ ورنہ دستور تو یہ تھا جب اللہ نے تمہیں پیدا کیا کہ تم میرے عبادت کے لیے صرف پیدا کیے گئے ہو، تمہیں اجازت نہ ملتی کہ تم دکانداری کرو، تمہیں اجازت نہ ملتی کہ تم کھیتی باڑی کرو، تمہیں اجازت نہ ملتی کہ تم ریہڑی لگاؤ، تمہیں اجازت نہ ملتی کہ تم فیکٹریاں چلاؤ، تم ملز چلاؤ، تمہیں یہ اجازت نہ ملتی۔ پھر اللہ نے یہ بھی فرما دیا، عبادت بھی اپنے لیے کرنے کے لیے پیدا فرمایا، پھر ساتھ میں یہ فرما دیا کہ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، تمہارے رب نے تمہاری جانوں کو، تمہارے مال کو جنت کے بدلے میں خرید لیا ہے۔ جب اللہ خرید چکا پھر تمہیں اجازت نہیں ملنی تھی کہ تم دنیا داری کے چکر میں پڑو، لیکن یہ جان بھی تمہیں واپس لوٹا دی، مال بھی تمہیں واپس لوٹا دیا اور فرما دیا 1 روپیہ خرچ کرو گے فرض کے برابر ثواب دوں گا، 1 فرض ادا کرو گے 70 فرضوں کے برابر اجر عطا فرماؤں گا۔ تو اللہ رب العزت نے مال بھی تمہیں واپس دے کر، خرچ کرنے کا حکم دے کر پھر بھی تمہارے درجات کو بڑھا رہا ہے۔ یہ اللہ کی شفقت ہے، یہ رب رحمان کی کرم نوازی ہے۔ لہذا تم لوگ، ہم لوگ سب کے سب اس مہینے کی قدردانی کریں اور اس مہینے کا تقدس کا خیال کریں اور خوب سجدے کریں، خوب تلاوت قرآن کریں، خوب تراویح کا اہتمام کریں، خوب روزوں کا اہتمام کریں اور اپنے ظاہر اور باطن کو کے تقوی کے ساتھ مزین کریں اور ظاہر کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔